فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے لوگوں، اس دنیا کے اندر کوئی کسی کو بھی ہمیشہ والی زندگی نہیں ملی ہے. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا کڑوا موت چکھنا ہے. جس انسان کو بھی زندگی کی نعمت مل گئی اس پر موت بھی لازم ہو گئی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آج ہم زندگی کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں، آج ہم عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر لیں، غفلت کے اندر اور لاپرواہی کے اندر ہم زندگی بسر کر لیں، لیکن کل قیامت کے دن ہم جو بھی اعمال کریں، نیک اعمال کریں، پورے اعمال کریں، دن کے اجالے میں ہم نے کیا کرے، رات کے اندھیری میں ہم نے کیا کرے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام اعمال کا بدلہ انسانوں کو دے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ انسان جب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، جب کوئی انجینئر بنتا ہے اور اپنے میدان میں ماہر ہو جاتا ہے، اپنے میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا اسے جاننے لگتی ہے، دنیا اسے پہچانتی ہے، اس ڈاکٹر کی شہرت بڑھ جاتی ہے، دنیا اس کے پاس دوڑ کے جاتی ہے، اس کے پاس مہارت ہوتی ہے، اس کے پاس کلا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس اسلام نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس توحید نہیں ہوتی ہے، انہوں نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نمونہ نہیں بنایا ہوتا ہے تو اس انسان کو، اس ڈاکٹر کو، اس شخصیت کو، اس کامیاب انسان کو بڑا انسان اور عقل مند انسان نہیں کہا جا سکتا ہے. آج معاشرے کے اندر، آج سماج کے اندر، علاقائی پیمانے پر، ملکی سطح پر ہم انسانوں کو اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے، جو زیادہ دوڑ بھاگ کرتا ہے، بھلے ہی ان کا تعلق دین سے دوری کا ہو، بھلے ہی ان کا تعلق اسلام سے دوری کا ہو، بھلے ہی ان کا تعلق قرآن سے دوری کا ہو، لیکن سماج کے اندر، ملکی سطح پر اسے ایک عقل مند انسان سمجھاتا ہے. لیکن حضرات، عقل مند انسان کو ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اس زندگی کو، حقیقت کو سمجھے. یہ زندگی کوئی سستی زندگی نہیں ہے، یہ بڑی قیمت والی زندگی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو اسلام سے دور ہے، جو اسلام سے گمراہ ہے، جو اسلام کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے، وہ اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے، وہ اپنی زندگی کی طاقت کو، وہ اپنی زندگی کی پراپرٹی کو، وہ اپنی زندگی کی جائیداد کو، اپنی زندگی کی حقیقت کو محض اس دنیا کے لیے صرف کرتے ہیں، آخرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ نے کہا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اس دنیا میں حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اس دنیا میں حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ اگر کہا جائے، اگر آپ سے سوال کریں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا کامیاب انسان کون ہے، سب سے خوش قسمت انسان کون ہے، تو ہمیں جواب یہی دینا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کہ جو شخص جنت کے اندر داخل کر دیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، یعنی ایسا اعمال کیے کہ ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، اور ایسی برائیوں سے، ہم نافرمانیوں سے زندگی کے اندر اپنے دامن کو بچاتے رہے کہ ہمیں جہنم سے اللہ رب العالمین نے آزاد کر دیا، تو ایسے ہی لوگ خوش قسمت ہیں، ایسے ہی لوگ سب سے بڑھ کر کامیاب ہیں. آج بھلے ہی ہمارا اور آپ کا تصور ہے، سماج کے اندر بہت قسم کے تصورات اور خیالات سے ہمارے ذہنوں کو معمول کیا گیا ہے. جس شخص کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جس شخص کے پاس بڑی بڑی دولتیں ہیں، جو سماج کے اندر سر اٹھا کے جیتا ہے، وہی شخص کامیاب ہے.
کامیاب نہیں ہے جو اپنے دین کو بچا کر کے، جو اپنے ایمان کو بچا کر کے، اپنی توحید کو بچا کر کے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائے اور جہنم سے دور ہو، وہی شخص کامیاب ہے۔ حضرات، اس زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم صرف اور صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، ہمارا جینا مرنا سب کچھ دنیا کے لیے ہے۔ یاد رکھو، ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ آج ہم لاکھوں کی دولت جما لیں، ہم کروڑ پتی بن جائیں، لیکن فرشتہ آئے گا، آپ کی روح کو نکال کر لے جائے گا۔ وہ ساری دولت، وہ ساری پراپرٹی، وہ ساری جائیداد دوسروں کی ہو جائے گی، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ حضرات، آج میرے اس خطبے کا موضوع یہ ہے کہ ہم کچھ کام ایسے کرتے ہیں، کچھ کام نادانی میں، نافرمانی میں ایسے کام کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں اس کا شعور بھی نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ حضرات، آج ہم زندگی کے مقصد سے غافل ہیں، مقصد حیات سے غافل ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ ہماری تخلیق کیوں ہوئی؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ ہم اس دنیا کے اندر کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو اس کا شعور اور اس کا احساس نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، دنیا کے بڑے بڑے انجینئروں کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب اگر ہے تو قرآن کے اندر سورۃ الذاریات کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنوں کو ماضی اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ پہلی چیز کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے محض اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن آج عبادت کے میدان میں سب سے غافل نظر آتے ہیں۔ آج عبادت کے معاملے میں، ریاضت کے معاملے میں، خیر و بھلائی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہم سب سے غافل اور غفلت کے شکار ہیں۔ حضرات، جن چیزوں کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جن چیزوں کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے، اسی چیز سے ہم غافل ہیں۔ ہماری بنیاد کمزور ہے، ہماری اساسی اور بنیادی چیزیں جو اللہ رب العالمین ہم سے تقاضا کرتا ہے، اسی میں ہم اگر ناکام ہیں تو آگے کے مراحل ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں، بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہم بندگی کی جو بنیاد ہے، جس مقصد اور جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی جماعت کو بھی بھیجا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، ان نوجوانوں کی ترجیحات کیا تھی، ان نوجوانوں کے تقاضے کیا تھے؟ زمانے جاہلیت کے اندر بڑی عیش و عیاری کی زندگی گزار رہے تھے، ساری چیزیں موجود تھی، لیکن اسلام جیسی دولت مل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ساتھی اور رسول مل گیا، ساری چیزوں کو قربان کر کے اپنی جوانی کی عیش و عیاری کو بھلا کر کے اس نبی کا ساتھ دیا اور اللہ کی بندگی کی خاطر اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کی خاطر میدان عمل میں کود پڑے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ احسن عملا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتنا عمل کرتا ہے، کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اخلاص کو لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اخلاص کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر سب کچھ ہے، اخلاص نہیں ہے۔ ایک اگر روڈ سے اگر کوئی تکلیف
چیز کو اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے، ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز، یہ تکلیف دہ چیز، یہ اذیت ناک چیز اگر ہم ہٹا رہے ہیں تو لوگ دیکھ کر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ خیر و بھلائی کا پابند انسان ہے۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے، ہم لوگوں کی تعریف کے محتاج ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ اگر اس تعریف کے محتاج دنیا کے اندر رہیں گے سارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ حضرات، کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی کام کرو، آپ اخلاص کے جذبے کے ساتھ کام کرو۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے بالکل غفلت میں نماز پڑھتے ہیں، غفلت کے شکار ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی جانکار شخص آ گیا، پہلے ہم جلدی سے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن کوئی عالم دین، کوئی جانکار، کوئی علم کا جانکار آدمی آ گیا، ہم اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، ہم بالکل بہتر انداز میں نماز پڑھنے لگے۔ نماز ایسے نہیں پڑھنا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ ایسے نماز پڑھو کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھے۔ اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تو کم کہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ تصور تو پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دیوار سے ٹیک لگائے وہ بیٹھے تھے، ایک شخص آ کے نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سل فإنک لم تصلی، کہ نماز پڑھو، تم نے تو نماز نہیں پڑھی ہے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھی، دوسری مرتبہ نماز پڑھی، اس شخص نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ پھر سے نماز پڑھو، تیسری مرتبہ اس شخص نے نماز پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر نماز پڑھو۔ اس شخص نے سوال کر بیٹھا کہ اللہ کے نبی آپ میری رہنمائی کر دیجئے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، جب نماز پڑھو تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو دھیان کو چھوڑ کر یہاں کے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ ایسا نہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو دکانداری کا حساب بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے بالکل۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں دنیا داری کو چھوڑ کر یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہاں پہ آ کے نماز پڑھیں۔ حضرات، کل قیامت کے دن تین ایسے اگر آپ ریاکاری کے جذبے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر آپ لوگوں کی تعریف کو سننے کے لیے نماز پڑھیں گے، کیا ہوگا؟ من صلی یرائی فقط اشرک، کہ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے واسطے نماز پڑھتا ہے، جو شخص ریاکاری کے جذبے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ شرک کرے گا۔ بھلے ہی یہ شرک اصغر ہے، یہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ شرک اصغر اگر آپ کی زندگی میں دوام کے ساتھ رہی، تسلسل کے ساتھ رہی، یہ دکھانے کا جذبہ ہمیشہ رہے تو یہ شرک اکبر میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرات، کل قیامت کے تین شخص کو بلایا جائے گا، تین ایسے شخص کو بلایا جائے گا، ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک جہاد کرنے والا ہوگا، ایک زکات دینے والا اور صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا۔ ایک عالم کو بلایا جائے گا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اے عالم، تم نے میری باتوں کو دنیا والوں تک پہنچایا، بڑی بڑی تقریریں کی، بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگوں کو دین کی نشر و اشاعت کا کام کیا، لیکن تمہاری نیت یہ تھی، تمہاری دنیا کے اندر جذبہ یہ تھا کہ لوگ مجھے پہچان لے، لوگ مجھے جان لے، تم دنیا کے اندر فیمس ہو گیا، تمہیں لوگوں نے پہچان لیا، آج تمہیں آخرت کی سرزمین پر کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، آج تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس جانکار شخص کو، اس عالم کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اس عالم کو جہنم کے اندر فرشتے گھسیٹ کر کے ڈال دیں گے۔ حضرات، اسی طرح ایک جہاد کرنے والے شخص کو بلایا جائے گا، کہا کہ تو نے جہاد کی، تو نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا،
تو نے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر جہاد کی، لیکن تمہاری نیت یہ تھی، تمہارا جذبہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں طاقتور سمجھے، لوگ تمہیں پاورفل سمجھے، تمہاری نیت یہ تھی، تم فیمس ہو گیا، تمہیں شہرت مل گئی، آج تمہیں اس نیت کے جرم میں تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، وہ صدقہ کرنے والے حضرات اگر اپنے اندر ریاکاری کا مزاج رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ حضرات اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد سے اپنے آپ کو آگاہی حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ مقصد حیات سے اگر غافل ہوں گے، اگر آپ مقصد زندگی سے اگر غافل ہوں گے کہ آپ کی زندگی کا رخ کدھر جائے گا آپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ گھر سے یہ تہیہ نہیں کر کے نکلے کہ ہمیں دلی یا ممبئی جانا ہے، آپ خلفشار کے شکار ہیں، آپ کے اندر کوئی مستقل جذبہ نہیں ہے کہ ہم کو دلی ہی نکلنا ہے، ویسے نکل گئے آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، آپ دلی بھی جا سکتے ہیں، آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ اپنے مقصد کے تحت نہیں جئیں گے، اگر آپ اپنے مقصد حیات سے ناآشنا ہوں گے تو آپ کی زندگی جہنم والی زندگی ہوگی یا جنت والی زندگی ہوگی، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اپنے نیت کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔